السلام علیکم۔ ایک قبیلہ تپتے صحرا اور خشک سالی کی وجہ سے ہجرت کر کے ایک سرسبز و شاداب وادی میں منتقل ہو گیا، جہاں پہلے بھی ان کا رشتہ دار قبیلہ رہائش پذیر تھا۔ دو قبیلے آپس میں ملے تو نئے تعلقات اور رشتے ناطے بھی قائم ہوئے۔ کئی محبتیں، عشق اور پیار پروان چڑھنے لگے۔ انہی ایام میں ایک نوجوان لڑکی دوسرے قبیلے کے خوبرو لڑکے پر عاشق ہو گئی۔ جوانی کی محبت اور عشق کا بھوت دونوں کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیمان ہونے لگے۔ اس بارے دونوں خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی اور یوں یہ محبت خطرے میں پڑنے لگی۔ مگر لڑکی اور لڑکا اپنی بات پر قائم رہے اور کوئی حل نظر نہ آیا تو دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک شام دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ بھاگنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ لڑکی بولی، میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے، ہم رات کو ندی پار کر کے اور صحرا کا سفر کرتے ہوئے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ یہ اونٹنی پہلے بھی اس سفر سے واقف ہے، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے ہی ہمیں محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ لڑکا سوچ بچار کر کے اس منصوبے پر رضامند ہو گیا اور پھر دونوں وقت مقررہ پر ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ رات کو جب لوگ سو گئے اور قبیلے میں خاموشی چھا گئی تو یہ دونوں وہاں سے نکلے اور ندی کنارے اکٹھے ہو گئے۔ دونوں کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے رہے اور پھولتی سانسوں کو درست کرنے لگے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ اٹھے اور ندی پار کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ لڑکی لڑکے کے قریب آئی اور کہنے لگی، میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں، تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے آنا اور اسے ہانکتے ہانکتے آنا، یوں ہم جلدی سے ندی کو پار کر لیں گے اور خشک سفر کے دوران تم بھی اس پر سوار ہو جانا۔ لڑکے نے بات سنی تو حیران ہو کر اپنی محبوبہ سے پوچھا، ندی کو عبور کرنا ہی تو مشکل کام ہے، کیوں نہ ہم دونوں اونٹنی پر سوار ہو کر ندی کو پار کریں؟ تیز رفتار اونٹنی کو ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی یہ اس سفر سے واقف ہے۔ لڑکی نے اپنے پیارے محبوب کی حیرانگی کو بھانپتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو میں اونٹنی کو ہانکتی ہوں اور تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کا باپ بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا، مگر اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ ندی کے پانی کو دیکھ کر مچل جاتا تھا اور لوٹ پوٹ ہو کر پانی سے محظوظ ہونے لگتا۔ ندی کا پانی اسے اتنا پسند تھا کہ وہ یہ بھی بھول جاتا کہ اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے۔ سامان کی پرواہ کیے بغیر وہ پانی سے دل لبھاتا اور لیٹ جاتا۔ وہ جب ایک بار پانی میں بیٹھ جاتا تو پھر مار پیٹ کو بھی جھاگ جاتا اور اپنی خواہش پوری کر کے ہی رہتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اونٹنی میں بھی اپنے والد جیسی عادات پائی جاتی ہیں اور پانی کو دیکھ کر یہ بھی مچل جاتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ایک کو اسے ندی میں سے ہانک کر گزارنا ہوگا کہ رات کے اس پیر اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس چونچلے پن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جلد اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ لڑکا اپنی محبوبہ کے عشق، ملاپ کی سچی جستجو اور دانائی پر بڑا حیران ہوا۔ وہ چند لمحے تو ساکت و جامد کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار پکڑ کر کہنے لگا، میری جان، تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ہم بھاگ کر خفیہ شادی نہیں کریں گے۔ ہمارا پیار سچا ہوا اور نصیب میں لکھا ہوگا تو دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے نکاح ہو جائے گا، نہیں تو جو رب کی رضا اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ لڑکی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے واپس مڑی اور تیزی سے لڑکے کے قریب آئی اور کہا، میں سچے دل سے تمہیں پیار کرتی ہوں
اور تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، مگر اچانک کیا ہو گیا تمہیں کہ فیصلہ بدل ڈالا؟ لڑکا آگے بڑھا اور لڑکی کے سر سے سرکتا ہوا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے پیار پر ذرا بھی شک نہیں، مگر ایک بات نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ جیسے اس اونٹنی کے باپ کی خصلت اس میں منتقل ہو گئی ہے اور یہ اپنے باپ کی طرح پانی میں مست ہو جاتی ہے، تو کیا ہماری خصلتیں اور عادتیں ہماری بیٹی اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی؟ آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں، کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس قبیلے چلے گئے۔ یہ بات جب قبیلے والوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کا سچا پیار اور والہانہ عشق دیکھتے ہوئے شادی کا فیصلہ کر لیا اور وہ ایک ہو گئے۔ اس طرح ان کا پیار اور سچی محبت جیت گئی اور ان کے دانشمندانہ فیصلے نے نہ صرف دونوں قبیلوں کی عزت کا بھرم رکھ لیا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی داغدار ہونے سے بچا لیا۔ بس معلوم ہوا کہ سچا پیار بھاگ کر خفیہ شادی کرنے میں نہیں، بلکہ سچی تڑپ، لگن اور محبت دونوں خاندانوں کو راضی کر کے اعلانیہ نکاح میں ہے۔ عشق میں جوش اور جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ معاملہ دو انسانوں اور دو خاندانوں کو عزت و توقیر کا ہے۔